اس بتی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. فرمایا تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ مان لے. عرض کیا حضور آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا, حشر کا میدان نہیں دیکھا, قبر کی سختیاں نہیں دیکھی. حضور آپ کے کہنے پہ رب کو مان گئی, یہ تو سواری ہے. والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کون و مکان سیاہ لا مکان معصوم آمینہ حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ببرکت بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین و حاضرین, اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں. دعائے اللہ کے عالم جمعۃ المبارک کے جملہ فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. جملہ ہماری گزشتہ غلطیوں کو, خطاؤں کو, گناہوں کو رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف فرمائے. برادران اسلام, آج جمعۃ المبارک کا بھی عظیم دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں 14 اگست جیسا عظیم دن بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے. آج کے ہی دن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آزاد عظیم مملکت ہم سب کو عطا فرمائی. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے. گرامی قدر حضرات, اسلام کا یہ دوسری ریاست ہے. پہلی ریاست اسلامی مدینہ المنورہ ہے اور دوسری جو اسلام کے نام پر ریاست بنی اسے پاکستان کہا جاتا ہے. جن احباب نے پاکستان کو بنانے میں, سجانے میں, اس کی ترقی میں کردار عطا کیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور جن احباب نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پاکستان کو بنانے کے لیے دیے, آپ دیکھیں کہ مال خرچ ہو جائے واپس آ جاتا ہے, اگر گھر چلا جائے وہ بھی واپس مل جاتا ہے, اگر گاڑی چلی گئی تو وہ بھی واپس آ جائے گی. لیکن زندگی ایک بندے کی ایسی چیز ہے جو چلی جائے, جان نکل جائے, واپس نہیں آتی. تو تصور کریں ذرا, جن لوگوں نے اس اسلامی مملکت کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو ان کا کتنا جگرا ہوگا, کتنا بڑا دل ہوگا, اور ان کی سوچ کیا ہوگی, فکر کیا ہوگی کہ کم از کم ہم رہیں یا نہ رہیں پر ہماری نسلیں ایسا ملک ضرور دیکھیں جہاں پر اپنی مرضی کے ساتھ, آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کر سکیں اور بغیر کسی کی غلامی کے اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا ان شہداء کے کہ جنہوں نے اس اسلامی مملکت کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. گرامی قدر حضرات, یہ مہینہ صفر المظفر شریف کا ہے اور آج یقیناً اختتامی آج 30 تاریخ ہے. صفر المظفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے. اور اسی صفر المظفر کی 28 تاریخ کو حضرت سید الشہداء نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یوم شہادت ہے. اور آپ کا ایک بیٹا جس کا نام حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہے, آپ کا یوم وصال بھی 28 صفر المظفر کو ہے. گرامی قدر حضرات, صرف ایک بات جو حضرت امام علی رضا کے حوالے سے کر کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف چلیں گے. حضرت امام علی رضا یہ بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے,
اور وہ بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے، وہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امام علی رضا جس دور میں تشریف لائے یہ عباسیوں کا دور ہے اور خلیفہ مامون الرشید ہے، اسے آپ کے ساتھ اتنی عقیدت ہے کہ آپ کے نام کا اس نے اپنے دور میں سکہ جاری فرمایا اور اپنے ہی دور میں اپنی حیاتی میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ گرامی قدر، اللہ نے حسن ایسا عطا فرمایا ہے کہ اپنے چہرے پر کپڑا رکھ کے آپ چلا کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کے دائیں بائیں آپ کو دیکھنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ جو ہجوم آپ کے ساتھ چل رہا ہے انہی میں ایک بچہ بھی چل رہا ہے جو مجوسیوں کا بچہ ہے، اور دل میں دعا یہ کر رہا ہے کہ مولا ہوا چل جائے اور کہیں سے کپڑا ہٹ جائے، امام علی رضا کا دیدار ہم سب بھی کا۔ یہ امام علی رضا ایک بچہ چل رہا ہے، ان ہجوم میں لوگ دعا کرتے ہیں مولا ہوا چلے، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹے، ہم ان کی زیارت کریں۔ اللہ رب العالمین کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہوا چلی، آپ کے چہرے سے کپڑا جو ہی ہٹا، اس مجوسی کے بچے نے حضرت امام علی رضا کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ کو بچہ کوئی عام نہیں رہا، اب یہ بچہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو جنید بغدادی کا پیر، جسے سری سختی کا پیر کہا جاتا ہے، جسے داتاری حجویری کا پیر کہا جاتا ہے، جسے عثمان ہارونی کا پیر کہا جاتا ہے، جسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا پیر کہا جاتا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کے وہی سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ یہ وہ شخص ہے امام علی رضا، خوبصورتی کا عالم۔ آپ نیشا پور ایران میں تشریف لائے، اپنی بگی میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں ہزاروں محدثین کے لوگ ہیں، آپ کے دائیں بائیں سواری کے ساتھ چل رہے ہیں، کپڑا ہٹایا، بگی سے باہر جو ہی دیکھا تو لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کبھی آپ کی سواریوں کے قدم کو چوم رہے ہیں، جہاں پر آپ کا قدم لگتا ہے کبھی اس مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ محدثین نے عرض کی حضور آپ تو حضور کے نواسا ہیں، ہمیں کوئی حضور کی حدیث تو سنائیں۔ آپ نے فرمایا حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے سند سنو۔ سند کہا جاتا ہے کہ بندے نے کس کس سے حدیث کو سنا۔ فرمایا جو تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں کہ میں علی رضا نے سنا اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم نے اپنے باپ امام جعفر الصادق سے سنا، امام جعفر الصادق نے اپنے والد امام محمد باقر سے سنا، امام محمد باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضور حیدر کرار سے سنا، انہوں نے حضور کی زبان سے سنا، اور حضور رب العالمین سے ڈائریکٹ سنا ہے۔ یہ جو تمہیں سنانے لگوں اس کی یہ سند ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علی عظیم المرتبت پشتہ عشق و رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضیہ شریف میں جہاں پر امام علی رضا کا تذکرہ آتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ جو سند آپ نے بیان کی اور جن ناموں کا آپ نے تذکرہ کیا، فرمایا رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کوئی ان ناموں کو پڑھ کے پاگل کے کان میں دم کر دے رب العالمین شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یار جن کے نام شفا دیں، ذرا تصور کریں ان کی اپنی ذات کا عالم کیا ہو۔ یہ ہے امام علی رضا، آپ کا یوم وصال، رب العالمین آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی اس کا تعلق حضور علیہ السلام کے اختیارات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شان عطا فرمائی تو حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ کمالات عطا فرمائی۔ انہی کمالات میں ایک کمال حضور کا یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مختار کل بنایا۔ کیا بنایا؟ وہ نہ بولے جس کا عقیدہ نہیں، ہمارا تو عقیدہ کیا بنایا؟ مختار کل بنایا۔ اب سنیے ذرا مختار کل ہے کیا؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے ذاتی طور پر کسی بھی شے کا مختار اور مالک ہونا یہ خاصہ خداوندی اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ ہے اور دلائل شرعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رب العالمین جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے اختیار عطا فرما سکتا ہے۔ برادران اسلام، اگر رب العالمین کسی کو چاہے اختیار عطا فرما سکتا ہے، ذرا تصور کریں حضور کو کتنا مختار بنا کے مبعوث فرمایا، حضور کو کتنے اختیار عطا فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب اعطینا مانا ہے عطا کیا،
مثال کے طور پر اگر حکومت کسی کو ایک دکان دے دے کہ میں تمہیں عطا کرتی ہوں، مطلب تمہیں مالک بنا دیا، اب وہ بندہ چاہے تو سیل آؤٹ کرے، چاہے تو کرائے پر دے دے، چاہے تو کسی کو ہدیہ دے دے، چاہے خود اس دکان میں بیٹھ جائے، اب اس کی مرضی ہے۔ حکومت نے اسے دے دیا، جب حکومت نے دے دیا بندہ اس کا مالک و مختار ہے، چاہے تو رکھے چاہے تو سیل کر دے۔ اللہ نے فرمایا اعطینا، محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ الکوثر کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے، ان میں ایک معنی کہا کہ رب العالمین فرما رہا ہے محبوب ازل سے لے کے ابد تک، صبح سے لے کے شام تک، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، میرا محبوب دنیا کے کسی فرد کو جو بھی عطا کرتا رہوں گا تیرے صدقے اور طفیل عطا کرتا رہوں گا۔ کہ آپ کو عطا کر دیا، محبوب آپ کو وارث بنا دیا، مالک بنا دیا ہے، اب آپ کی مرضی جسے چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں عطا کرتے جائیں۔ اور دوسری طرف کہا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو اسے جھڑکی نہیں دینی، اسے عطا کر دینا ہے، اسے عطا، یہ نہیں دیکھنا دن ہے تو رات کو آئے، رات ہے تو دن کو آئے، کوئی دور سے آئے نزدیک سے آئے، جہاں سے بھی کوئی پکارے، محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیری بارگاہ میں اگر کوئی سوال کر دے موڑنا نہیں ہے، ابو جہل آئے عطا کر دینا، ابو بکر آئے عطا فرما دینا، تیرا کام عطا کرنا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سو رہا تھا، رب العالمین نے ہیبت کے ساتھ میری مدد کی۔ آقا کریم علیہ السلام کا جلال اور ہیبت چہرے کا، آپ نے فرمایا رب نے میری مدد کی۔ بڑے بڑے قریش کے سردار حضور کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ادب کے ساتھ جھک کے بات کرتے ہیں، حضور کی ہیبت ہے، جلال ہے، نبوت کا وہ جلال ہے۔ فرمایا ہیبت کے ساتھ رب نے میری مدد کی، اور جب میں سو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ دادا کر فرمایا میں سو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما۔ اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حضور کے قبضہ و اختیار میں نہ ہو؟ اب دیکھیں ذرا روایات کی طرف آتے ہیں، سنیے ذرا۔ حضرت فضالہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ نمازیں کتنی فرض ہیں جی؟ بولے ذرا کتنی فرض ہے دن میں نماز؟ 5۔ پہلے کتنی تھی؟ جب حضور گئے تب 50 تھی، کرتے کرتے کم 5 ہو گئی۔ حضرت فضالہ حضور کے غلام ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، معاملات بہت زیادہ ہیں، حضور میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کی جرت ہے کہ وہ آج کے میں 5 نہیں پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا بس، باقی نہیں پڑھوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا کہ حضور 5 نہیں پڑھ سکتا، کثیر العیال ہوں، معاملہ دنیا کے زیادہ ہیں، گھر بار کو دیکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فضالہ میں محمد تجھے یہ کہتا ہوں 5 نہیں پڑھ سکتا تو 2 پڑھ لیا کر، فجر اور عصر پڑھ لیا کر، رب العالمین 5 کا ثواب تجھے عطا فرما دے گا۔ آپ اور میں 2 پڑھے 5 کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ 3 کا گناہ ملے گا۔ پڑھی کیوں نہیں؟ حضور کے اختیار میں ہے، جس کسی کے لیے چاہیں ایک چیز کو فرض کر دیں، اسی چیز کو دوسرے کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ حضور کو رب نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، کسی کے لیے چاہیں اسے جنت عطا فرما دے، کس کے لیے چاہیں اسے دوزخ کی وعید سنا دی۔ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے، رب نے اگر کوئی بندہ مالک ہی نہ ہو، اختیار ہی نہ ہو، تو کیسے حضور کہہ سکتے نہیں بھائی 5 ہی پڑھنے؟ رب نے کہہ دیا تو کون ہے یا میں کون حکم کرنے والا؟ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا تو 2 پڑھ لیا کر، رب تجھے 5 کا ثواب عطا فرما دے۔ اب چلے ذرا اعلیٰ حضرت کی طرف۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، مل کے بابا دے بلند، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ
میں حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب العالمین عطا فرمانے والا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں خزانے بانٹنے والا ہوں، میں علم بانٹنے والا ہوں، میں سخا بانٹنے والا ہوں، میں حکمتیں بانٹنے والا ہوں، میں رحمت بانٹنے والا ہوں، میں جنت کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں دنیا کی چیزیں بانٹنے والا ہوں۔ رب نے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیا، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ جس کے لیے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام چاہے جنت عطا فرما دے، جسے چاہے دوزخ کی وعید سنا دے، جس کے لیے چاہے حضور ایک چیز کو فرض کر دے تو اس کے لیے معافی عطا فرما دے۔ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ آئیے ذرا سنیے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام حضور کو وضو کروایا کرتے، نام ہے ربیہ بن کعب، نام ہے ربیہ بن کعب، نام ہے ربیہ بن کعب، نام یاد رکھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جو حضور کو وضو کروایا کرتے، نام ہے ربیہ بن کعب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے۔ تصور کریں ذرا اس کی کیا شان ہوگی جو حضور کو وضو کرواتا ہوگا، حضور کے چہرے وضحا کی زیارت کرتا ہوگا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یا عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں کی زیارت کرتا ہوگا، کبھی حضور کے دندان کو دیکھتا ہوگا۔ عزیزان گرامی اور صحابہ کا شان کیا ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کیا کرتے، صحابہ حضور کا طواف کیا کرتے، کوئی پانی کا چھینٹا نیچے نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے چہرے پہ مل لیتے، جسے مل جاتا وہ تو مل لیتا، جسے نہ ملتا دوسرے صحابہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے جسم کے ساتھ مل لیتا۔ ربیہ بن کعب حضور کو وضو کروا رہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز فرمایا اے ربیہ سال میرے سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگائی کہ اے ربیہ دنیا میں سے کوئی چیز مانگنا، میرے گھر میں سے کوئی چیز مانگنا۔ نانا حضور نے فرمایا سال ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیہ کہتے ہیں مرافقتک الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے ربیہ دنیا میں سے کچھ مانگنا ہے، جنت کا معاملہ تو حشر کا میدان قائم ہوگا، اس کے بعد رب العالمین اعمال کا سزا جزا کا نظام ہوگا، تیرے اعمال اچھے ہوئے رب جنت عطا فرما دے گا۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے ربیہ جنت میں تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گا، تو پتہ نہیں جنت میں کس مقام پر ہوگا۔ نانا حضور نے فرمایا سال ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ربیہ کچھ اور مانگنا تو وہ بھی مانگ۔ عرض کرتے ہیں آگے سے بازوبان حال مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، آواز بلند، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری نعت پڑھی اللہ اس کے چہرے کو قیامت تک سلامت رکھے۔ اب آپ کی مرضی ہے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ اپنی زبان میں شعر کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کے اشعار قرآن کریم کا ترجمہ یا تشریح یا پھر احادیث کی تشریح ان کو پڑھا کریں۔ آپ کہتے ہیں یقیناً حضرت ربیہ نے کہا ہوگا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا
تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ مان لے، جب تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرما دیا، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کو نہ مان لے۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کو نہیں مانتا فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا اگر کوئی حضور کے حکم کو نہیں مانتا تو یاد رکھے پھر وہ کھلی گمراہی میں۔ اس آیا مبارکہ کا پس منظر کیا ہے سنیے ذرا۔ حضور علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں، نام ہے زید بن حارثہ۔ کیا نام ہے؟ بولے ذرا کیا نام ہے؟ اور یہ کہ معمولی شخص نہیں ہے، یہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے، حضور کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں گفٹ کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسے غلام کو آزاد کیا، لیکن انہوں نے جانے سے منع کیا، کہا کہ حضور میں آپ کی غلامی میں دن اپنے بسر کروں گا۔ حتیٰ کہ آپ کے والد آئے کئی سالوں کے بعد، آ کے کہا کہ حضور میں آپ سے کچھ مانگوں، مجھے پتہ چلے آپ کی بارگاہ سے کوئی کچھ مانگے تو آپ انکار نہیں کرتے، عطا فرما دیتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جو ہے کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں جو سوال ہی آ جائے انکار نہیں کرنا، عطا فرما دینا۔ مجھے پتہ چلے آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے سوال کرے تو آپ انکار نہیں کرتے، دے دیتے، اگر کچھ مانگو دے دیں گے۔ حضور نے فرمایا تو بول تو صحیح، بولنا تیرا کام ہے، عطا کرنا کملی والے کا کام ہے، تو مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے۔ عرض کیا کہ حضور زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے، میں حارثہ ہوں، امیر و کبیر ہوں، آپ جتنا مال کہیں گے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ میں کبھی شام سے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں، کبھی یمن ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں، کبھی مصر جاتا ہوں۔ ایک قافلہ مدینہ المنورہ میں آیا، اس نے بتایا تیرا بیٹا تو حضور کا غلام ہے، حضور آپ کی بارگاہ بیٹا مجھے دے دے، جتنا مال چاہتے دے۔ حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے کسی کام کے لیے اس وقت بھیجا ہے، واپس آئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حارثہ اگر تیرا بیٹا جانا چاہے میں تجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، تیرا بیٹا تیرے ساتھ دے دوں گا کہ تو لے جا۔ زید بن حارثہ آئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ تیرا والد ہے۔ گلے ملے، باپ بیٹے کے منہ کو چومتا ہے، عرصے کے بعد دیکھا، کبھی آپ کے ماتھے کو چومتا ہے، کبھی آپ کے ہونٹوں کو چومتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا تھا آپ کا۔ اچھا جب چوم لیا، پیار کر لیا، کہا زید بن حارثہ چل میرے بیٹے میں تجھے لینے آیا ہوں، حضور نے تجھے آزاد فرما دیا، چل میرے ساتھ، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے جھٹکے کے ساتھ اپنے بازو کو ہٹایا، کہا کہ حضور علیہ السلام سے علیحدہ کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ نے اجازت دی؟ فرمایا ہاں میں نے اجازت دی، جانا چاہتا ہے چلا جا۔ رو پڑے، عرض کیا کہ حضور بتائیں غلطی کون سی ہوگی کہ اپنے سے جدا مجھے کر رہے ہیں؟ کوئی ہے بیٹا کائنات میں باپ سے جدا ہونا چاہے؟ لیکن زید بن حارثہ کہنا حضور بتائیں غلطی کون سی ہوئی، مجھے آپ آزاد کر رہے ہیں، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، موت کو تو قبول کر لوں گا، مصطفیٰ کی جدائی برداشت زید بن حارثہ کو نہیں ہونے والی۔ باپ نے جب اتنا محبت دیکھی، حضور علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو پاس بلایا اور فرمایا زید بن حارثہ یہ تیرا زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں کہ حضور آپ کی جدائی برداشت نہیں، اب سن ذرا محمد ابن عبداللہ کیا کہتا ہے، اور محمد جب بولتا ہے تو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس کی زبان پر رب بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا زید بن حارثہ آج کے بعد میں محمد اعلان کرتا ہوں تیرے باپ کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، میں محمد ابن عبداللہ نے تجھے بیٹا بنا لیا۔ یہ بڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح کا پیغام اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی جناب زینب بنت جحش کو بھیجا۔ انہوں نے پہلے تو اقرار کیا کہ ہاں ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہیں یوں لگا جس طرح حضور نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن جب پتا چلا کہ ایک غلام ہے جس کے نکاح کے لیے کہا گیا ہے تو کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے بھی کہا کہ ہم نکاح اپنی بہن کا اس غلام کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو امیر گھر والے ہیں، ہم تو سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام ہے۔ لیکن دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف تقوی ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اس کا اتنا زیادہ تقوی ہے، اور جو جتنا زیادہ بدبخت ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب زینب بنت جحش نے پیغام کیا، حضور ہم نکاح نہیں کریں گے چونکہ یہ غلام ہے اور کف کا ہونا ضروری ہے، یہ شریعت کا قانون بھی ہے، اگر کوئی لڑکی رضامندی ظاہر نہ کرے اس کا نکاح ہو سکتا
بولے ذرا نکاح ہو سکتا؟ زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کوئی لڑکی کہتی میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، نکاح اس کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جان کی مالک ہے. وہ اپنی جان کی مالک کہہ رہی میں نکاح نہیں کرنا، تو نہیں ہو سکتا. ادھر جناب زینب اور عبداللہ بن جہش نے انکار کیا، ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کوئی بھی بندہ مومن عورت ہو یا مرد، جب میں رب اور میرا محبوب کسی کام کا حکم دے دے تو اس میں اب انکار ہو سکتا نہیں. اب یہ قانون بن گیا، کائنات میں کسی لڑکی کی بھی شادی ہونی ہے، وہ زبان سے اقرار کرے گی تو نکاح ہوگا، زبان سے انکار کرے گی نکاح ہو سکتا نہیں، کیونکہ وہ جان کی مالک ہے. لیکن سارے اپنی جان کے مالک ہیں. لیکن حضور علیہ السلام جب چاہیں کسی کا حکم کرنا کسی کی جان کے حوالے سے، رب العالمین نے غلاموں کی جان کا مالک بھی محمد الرسول اللہ کو بنا دیا. اب انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، حضور کو اختیار ہے. شادیاں شریعت میں کتنی ہیں؟ ایک مرد کتنی کر سکتا ہے؟ ایک گال تو سارے کو پتا ہونی چاہیے. کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4 کر سکتا ہے. حضور کا خاصہ ہے، رب نے اختیار عطا فرمایا، آپ نے 11 شادیاں نکال دی. یہ حضور کا خاصہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کا ایک اعرابی سے آپ نے سواری کو پسند کر لیا، سواری کو پسند کیا. حضور نے فرمایا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، مدینہ منورہ سے باہر سیر کی خاطر نکلا، سواری پسند آ گئی، ڈیل ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں پر رک، میں واپس پیسے لے کے آتا ہوں، تیرے مال ادا کروں گا قیمت اور سواری لے جاؤں. حضور علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے. وہاں سے کوئی اور گزرا، اس نے قیمت زیادہ لگائی، بیچنے والے نے پہلا سودا توڑ کے اس کے ساتھ زبان کر لی. اتنے میں حضور علیہ السلام واپس تشریف لیا. اب تکرار کس بات پر ہو رہی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں انہیں نہیں بیچوں گا، میں نے ان کے ساتھ بات کی نہیں. دوسرے شخص کے ساتھ بات کی ہے، اس سے مال لوں گا، اس سے قیمت لوں گا اور قیمت اپنی سواری فروخت کر دوں گا. حضور فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ بات کی ہے، اس کی میرے ساتھ ڈیل ہوئی ہے. اب صحابہ بھی پاس کھڑے ہیں، سارے خاموش ہیں، چونکہ پاس کوئی نہیں تھا، گواہی کوئی نہیں دے رہا. 2 گواہوں کا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مرد گواہ ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے گا تو سوائے جہنم کے اس کا علاج اور کچھ بھی نہیں. اگر کوئی جھوٹی گواہی دے گا، یہاں پر آپ کو عدالتوں میں بھائی گواہ بکتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور نے فرمایا جھوٹا گواہ جو ہے قیامت والے دن جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے. آقا کریم علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہیں. اتنے میں حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے. حضور علیہ السلام کے غلام آ کے کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام معاملہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے انہیں سودا کیا نہیں. حضور نے فرمایا میرے ساتھ سودا ہوا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، حضور نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے. جب گواہی مل گئی تو اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں سواری تھما دی گئی. حضور علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا اے میرے غلام بتا، جب سودا ہو رہا تھا تو موجود نہیں تھا. عرض کیا حضور آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا، حشر کا میدان نہیں دیکھا، قبر کی سختیاں نہیں دیکھی. حضور آپ کے کہنے پہ رب کو مان گئی، یہ تو سواری ہے. آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کو مانا، یہ تو سواری ہے. رب کے مقابلے میں سواری کی گواہی نہیں دیں گے ہم. حضور علیہ السلام نے اب جو اعزاز عطا فرمایا غلام کو، دنیا میں جب بھی گواہ پیش ہوں گے مرد تب گواہ مانے جائیں گے جب 2 ہوں. حضور نے فرمایا یہ میرا غلام اکیلا ہوگا تو اس کی گواہی 2 کے برابر عطا ہوگی، اس کی گواہی 2 کے برابر ہوا کرے گی. یہ حضور علیہ السلام شان عطا فرمانے، جس کے لیے چاہیں ایک چیز کو فرض کر دیں، دوسرے کے لیے چاہیں تو اسی چیز کو جو ہے وہ انکار کر دے. کسی کے لیے چاہیں جنت عطا فرما دے، جسے چاہیں جہنم کی وعید سنا دی. آقا کریم علیہ السلام کو رب العالمین نے شان اور مقام عطا فرمایا ہے. آج چونکہ ربیع الاول کا آغاز ہو جائے گا، ربیع الاول میں تیاری کیجئے ربیع الاول منانے کے. حضور علیہ السلام کے ولادت کی گھڑیاں آئیں گی، اس کے منانے کی تیاری. لیکن یاد رکھیے گا کوئی ایسا غیر شرعی عمل نہ کریں حضور کے میلاد کو منانے کے لیے کہ جو باعث سے حضور علیہ السلام کے پاس جب عمل پہنچے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ صبح شام غلاموں کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں.
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے اچھے عملوں کو دیکھتے ہیں تو حمدت لہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہیں، بولا تیرا شکر ہے اتنے اچھے امتی عطا فرمائے ہیں۔ اور جب ہم گنہگاروں کے عمل حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اور حضور جب استغفار کرتے ہیں رب العالمین غلاموں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم عمل ایسے کریں حضور کو میلاد کو منانے کے لیے کہ جو غیر شرعی نہ ہو، اس میلاد میں ایسی حرکات جو گزشتہ ہو چکی ہیں ان سے بھی اجتناب کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عمل پہنچیں گے کہ حضور یہ 1500 سال بعد آپ کے غلام آئے، آپ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش بھی ہوں گے، غلاموں کو دعاؤں کے ساتھ نوازیں گے بھی۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت ہم سب کو نصیب فرما۔